بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان علی حمزہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آپ لوگوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کسی جانور کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا یا کسی ڈاکٹر کو بلا کر ٹریٹمنٹ کروایا ہوگا، لیکن جو ڈرگز یا پھر دوائیاں استعمال کی گئی ہوں گی ان دوائیوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہوگا، حالانکہ وہ دوائیاں کافی ہی اثر رکھنے والی تھی، کافی بیماریوں میں ان کا اثر ہوگا اور وہ اس بیماری سے متعلقہ بھی تھیں۔ دوستو، اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے نا وہ اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے کہ دوائیاں کیوں اثر نہیں کرتی، کیا جانوروں میں مزاحمت پیدا ہو گئی ہے، جو بھی ہے جو وجوہات ہیں ان کے متعلق آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کیجیے گا، یا پھر ویسے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کسی نہ کسی دوست کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ کوئی بھی بندہ اس ویڈیو سے یا پھر اس انفارمیشن سے محروم نہ رہ سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ تو دوستو، 3 وجوہات ہوتی ہیں کسی ڈرگ کے کام نہ کرنے کی۔ ایک تو ہوتی ہے کہ آپ ڈرگ جو استعمال کروا رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی ایسا ڈرگ استعمال کروا دیتے ہیں جو کہ اس کا اینٹاگونسٹ ہے، یعنی کہ اس کے مخالف ہے یا پھر اس کے متضاد کام کرتا ہے، اور وہ آپس میں سمجھ لیں کہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں اور جانور کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ دوستو ہو سکتی ہے کہ آپ کا جانور جو ہے اس کے اندر مزاحمت پیدا ہو چکی ہے، اس ڈرگ کے خلاف، اس دوائی کے خلاف مزاحمت پیدا ہو چکی ہے۔ اور تیسری دوستو بات ہو سکتی ہے انڈر ڈوز، یعنی کہ کم مقدار میں دوائی کا استعمال۔ تو دوستو، 2 ٹاپک جو ہیں وہ میں یہاں پر ڈسکس کر لوں گا تھوڑے تھوڑے کر کے، لیکن یہ جو ہے اینٹاگونزم والا یعنی کہ مخالف ادویات والا، وہ میں آپ کو کوئی اور ویڈیو بنا کر دوں گا اس پر۔ یہ کافی لمبا چوڑا ٹاپک ہے تو اس کے لیے میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو دوسرے جو 2 ٹاپک ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دوستو، تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اینٹاگونزم کو، یعنی کہ جو پہلی وجہ ہے اس میں ہے کہ آپ مثال کے طور پر آکسی ٹیٹراسائیکلین انجیکشن کا استعمال کرواتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ڈبل اینٹی بایوٹک کا استعمال کرواتے ہیں، کافی اچھے رزلٹ ملتے ہیں اس چیز سے بھی۔ لیکن اگر آپ آکسی ٹیٹراسائیکلین کے ساتھ پینسلین گروپ کا کوئی بھی انجیکشن استعمال کرواتے ہیں تو یہ دونوں ہی اپنے کام نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے جانوروں کو نقصان بھی پہنچائیں۔ لیکن دوستو، صرف اور صرف اینٹی بایوٹکس یہ ایک دوسرے کے مخالف کام نہیں کرتی، ہر دفعہ یہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی اینٹی بایوٹک کے خلاف کوئی اور انجیکشن یا پھر کوئی اور دیسی دوائی یا پھر عام جو فیڈ ہوتی ہے وہی نقصان کر رہی ہوتی ہے، یا پھر اس کے اینٹاگونسٹ چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہے کہ اگر آپ کے جانور کا پرابلم ہے، پیشاب کا، یورین ریٹینشن کا پرابلم ہے، تو آپ جانور کو لیسکس یا پھر ڈیوراٹک وغیرہ کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، اور ساتھ میں آپ آکسی ٹیٹراسائیکلین کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، تب بھی دونوں نے کام نہیں کرنا، دونوں ہی فارغ ہیں، آپ کے جانور کو الٹا نقصان ہونے کے چانسز ہیں۔ اور دوستو، اگر آپ آکسی ٹیٹراسائیکلین کا انجیکشن استعمال کروا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ جانور کو دودھ بھی پلا دیتے ہیں کسی ذریعے سے، جیسا کہ دودھ اور گھی کی تیور وغیرہ استعمال کروائی جاتی ہے، کوئی بھی زہریلا اثر ہوا ہو تو بھی یہ جو ہے دودھ نے بھی کام نہیں کرنا اور آکسی ٹیٹراسائیکلین نے بھی کام نہیں کرنا۔ تو دوستو، اس پر میں ایک تفصیلاً ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، تو وہ بھی دیکھیں گے کہ کتنی لمبی ہے، اگر زیادہ لمبی ہوئی تو اس کے بھی پارٹ کر لیں گے۔ تو باقی جو 2 حصے ہیں کہ جانور میں مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے یا پھر جانور کو آپ انڈر ڈوز کر رہے ہیں، اس کے متعلق ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، اس میں سب سے پہلے ہے مزاحمت۔ تو مزاحمت پیدا کیوں ہوتی ہے دوستو؟ اگر آپ ایک ہی انجیکشن جانور میں بار بار استعمال کروا رہے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے جانور میں اس کے خلاف، اس ڈرگ کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ زیادہ تر ہے کہ پینسلین جو اینٹی بایوٹک ہے اس کے خلاف بہت جلدی ہی جانوروں میں مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر دوستو آپ کسی جانور کو انڈر ڈوز بھی کر رہے ہیں تب بھی جانور میں مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ آپ انجیکشن جانوروں میں بدل کر لگائیں، نئی جو پروڈکٹ آتی ہے کوشش کر کے اس کا استعمال زیادہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے کہ یا تیسرے نمبر پر کہہ لیں انڈر ڈوز والی بات، تو دوستو میرے خیال سے چند ایک بندے ہیں یا پھر سوائے مسٹائٹس کے مرض کے کوئی بھی بندہ جانوروں میں پوری ڈوز یا پھر اوور ڈوز کر کے انجیکشن نہیں لگاتا۔ ابھی بات کر لیں کہ جہاں پر میں رہتا ہوں یہ ہے فیصل آباد کا علاقہ، جڑاملہ تحصیل ہے، تو یہاں پر پینیویٹ 5 گرام جو ہے یہ ایک بڑے جانور کو سنگل انجیکشن جو ہے لگایا جاتا ہے، جانور ٹریٹ ہو جاتا ہے۔ اب جہاں کا میں رہائشی ہوں پرماننٹ پتوں کی، وہاں پر آپ 2 اگر جانور میں استعمال کروائیں گے تو اس کا ایکشن جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا،
گرام پازیٹیو کو بھی فوراً ختم کرے گا اور گرام نیگیٹیو کو بھی فوراً ختم کرے گا۔ لیکن یہاں پر دوستوں میں جاب کرتا ہوں ننکانہ صاحب میں، وہاں پر یہ پرابلم ہے کہ آپ ایک چھوڑ کے دو بھی استعمال کروا رہے ہیں نا تو جانور کو پورا رزلٹ ہی نہیں ملنا، کیونکہ وہاں کے جانوروں میں اس ٹیکے کے خلاف مزاحمت پیدا ہو چکی ہے۔ اور جو ہمارا پتوکی والا ایریا ہے وہاں پر اگر ہم ایک انجیکشن لگائیں گے تو میرے خیال سے وہاں پر ہمیں رزلٹ نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں کے جو جانور ہیں وہ 2 انجیکشنز کے عادی ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پینسن ایل اے نام کے انجیکشن پر، تو دوستو پینسن ایل اے کا جو ڈوز ریٹ ہے یا ڈوز کہہ لیں وہ ہے 3 سے 6 ملی لیٹر جو ہے فی 100 کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے ہے۔ اگر آپ ہر جانور میں ہی 3 ملی لیٹر جو ہے وہ استعمال کروائیں گے 100 کلو گرام کے حساب سے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی جانور میں یہ مسئلہ آ جائے کہ وہ اس کے مطابق انڈر ڈوز ہے، اس کو اثر بھی نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ملے گا، اور دوسرے نمبر پر ہمیں یہ نقصان ہوگا کہ اس جانور میں اس انجیکشن یعنی کہ پینسن ایل اے کے خلاف مزاحمت پیدا ہو رہی ہوگی۔ تو دوستو امید تو ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے جانوروں میں جو انجیکشن ہے وہ پورے استعمال کروانا ہے، جتنی ان کی ضرورت ہے اتنا استعمال کروانا ہے۔ یہاں پر دوستو کرنے والی کچھ احتیاطیں ہیں، یہ زیادہ تر تو میں کہنا چاہوں گا اپنے پریکٹیشنر حضرات سے بھی اور جو ہمارے کسان حضرات ہیں ان کے لیے بھی ہے، کہ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جانور کا وزن کتنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو کائنڈلی آپ ویٹ میجرنگ ٹیپ لے لیں، اس کے متعلق میری ایک آلریڈی ویڈیو بن چکی ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ کو وزن کا اندازہ نہیں ہوتا تو آپ میجرنگ ٹیپ سے وزن کا اندازہ کر لیں، 5-7 کلو کا فرق پڑتا ہے اور وہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ دوستو ہمارے جو کسان بھائی ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس جو کوئی بھی ڈاکٹر آتا ہے آپ اس کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کریں اور اس کو بتائیں کہ آپ کون سے انجیکشنز پہلے استعمال کروا چکے ہیں۔ اور جو ہمارے پریکٹیشنر حضرات ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ پہلے جا کر بندے سے ہسٹری لے لیا کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ نے اس اگلے بندے نے آکسی ٹیٹرا سائیکلین کا استعمال کروایا ہو اور وہ ابھی تک اس کی مطلب کہہ لیں کہ پیریڈ جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہوا ہو، اور آپ اوپر سے پینسلین کا انجیکشن استعمال کروا دیں تو آپ کا بھی نقصان ہوگا، جانور کا بھی نقصان ہوگا اور مالک کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے۔ تو دوستو پہلے مکمل ہسٹری لے لیا کریں، انشاءاللہ اس طرح سے ہمارے جانور جو ہیں وہ جلدی ریکور ہو جایا کریں گے۔ امید تو ہے کہ اگر ٹھیک سے ادویات کا استعمال ہوتا رہے، پوری ڈوز لگتی رہے، ریزسٹنس اندر پیدا نہ ہو تو ہمارے جانور جو ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوستو امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔